السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ وَنُورِ عَرْشِ اللَّهِ وَخَاتِمِ رِزْقِ اللَّهِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَنُورِ الْأَنْوَارِ وَسَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَالنَّبِيِّ الْمُخْتَارِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الرَّسُولِ الْمُرْتَضَى الْحَبِيبِ الْمُجْتَبَى نبينا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم معزز برادران ملت، معزز ناظرین و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل سید الاولیاء حضور پرنور غوث اعظم دستگیر دو عالم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے ذل حمایت میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں بارگاہ سید الابدال سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی مبارک مقدس پر نور بابرکت ایمان افروز دل افروز روح افروز فضاؤں میں برکات رمضان کے عنوان سے تیسرے دن کا پروگرام آج منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ رمضان المبارک کی پاکیزہ ساعتیں نصیب فرمائیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے گی اے کاش کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہم کو رمضان المبارک میں عبادتوں کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ مشقت ہوتی ہے، سحری کے لیے جاگنا، پھر دن بھر روزہ رکھ کے پھر افطار کرنا، پھر روزانہ نماز تراویح کی پابندی، یہ ایسے امور ہیں کہ جس میں اچھا خاصا وقت صرف ہوتا ہے، اور ایک دن دو دن تین دن کی بات نہیں ہے بلکہ ایک مہینہ تک یہ روٹین، یہ شیڈول، یہ پروگرام جاری رہتا ہے۔ میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والی کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو اپنے کسی یادگار کو منانے کے لیے ایک مہینے تک اس طرح فیسٹیول مناتی ہو، ایک مہینے کا اس طرح جشن منایا جاتا ہو۔ یہ مثال صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھنے میں آتی ہے کہ نزول قرآن کی خوشی میں ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتے نہیں بلکہ پورے ایک مہینے کا ہم جشن مناتے ہیں، اور جشن منانے کا انداز بھی اس طرح کہ دن دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رات میں کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اور ایک ایک دن میں 20-20 رکعت نماز روزانہ فرائض کے علاوہ، روزانہ کی نمازوں کے علاوہ پڑھی جاتی ہیں۔
قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی سماعت ہوتی ہے، اس طرح ہو گیا مسلمان نزول قرآن کریم کا جشن مناتے ہیں۔ اور اس سال بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے بھر کے لیے ایک شیڈول بنایا گیا ہے، روزانہ رات کے 11 سے 11:30 بجے تک کے لیے برکات رمضان کے عنوان سے یہ ایک مختصر نشست منعقد کرنے کا ارادہ ہے۔ آج تیسرے دن کی نشست منعقد ہو رہی ہے، اور جبار بیگ کا سوال آیا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ فاتحہ دلانا کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال اور بر موقع آپ نے کیا ہے، کیونکہ آج جو شب لگی ہے رمضان المبارک کی تیسری شب، رمضان کی تیسری تاریخ ہے، اور یہی وہ مبارک مقدس تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم آخرت کی طرف رحلت فرمائی اور اپنے پروردگار سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ تو رمضان المبارک کی تیسری تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس تاریخ کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہوا، اور اس مبارک تاریخ میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے ایک یاد دہانی بھی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی پر فاتحہ دلانا کیسا ہے، یعنی آپ کے ایصال ثواب کے لیے اطعام طعام کا، کچھ کھلانے پلانے کا، یا کچھ خیر خیرات کا، یا امور خیر میں کچھ مال خرچ کرنے کا، یا کچھ ذکر اذکار تسبیح تلاوت وغیرہ کر کے ثواب پہنچانے کا جو معاملہ انجام پاتا ہے وہ کیا ہے۔ تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت بابرکت میں اگر ہم ایصال ثواب کی کوشش کرتے ہیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی گنجائش کے مطابق، تو یقیناً یہ ہماری سعادت کی ضمانت ہے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ پنجتن پاک کی محبت یہ ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ان دونوں سے، ان کے والدین سے اور مجھ سے محبت رکھے گا وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، او کما ورد فی الروایہ۔ تو پنجتن پاک کی محبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوتی ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ بھی کس دن؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا، لوگ حیرانی پریشانی سراسیمگی کے عالم میں ہوں گے، اور ایسے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ پنجتن پاک سے محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل کرم میں رہیں گے، آپ کے ظل حمایت میں رہیں گے، آپ کے سائے کرم میں رہیں گے۔ محشر میں تیرے قرب سے بے خود رہوں گا میں، لے گا حساب کون تیرے جانثار کا۔ انبیاء کرام علیہم السلام ارشاد فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میری جان میری جان، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور اس دن پنجتن پاک کی محبت رکھنے والے خوش نصیبوں کا یہ حال ہوگا کہ حضور رحمت للعالمین شافی و منشور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں وہ حاضر رہیں گے، آپ کی معیت میں وہ حاضر رہیں گے۔ تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نجات کی بات کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشبختی اور خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نام پر فاتحہ دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ پڑھا کے ثواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، جو بھی ذکر اذکار ورد وظیفہ زبانی تلاوت کی جائے، یا درود شریف پڑھا جائے، یا کوئی بھی کلمہ طیبہ کا ورد ہو، زبانی کچھ اعمال خیر انجام دیے جائیں، کچھ ذکر اذکار کیے جائیں، تلاوت وغیرہ کا اہتمام کر کے ثواب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت، جتنی گنجائش دی ہے اس کے مطابق کچھ مال خرچ کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ لاکھ 2 لاکھ 50,000 40,000 کی بات نہیں ہے، 1000 2000 یا 500 یا اس سے کم یا زیادہ، جتنی اپنی وسعت ہو اور جتنی توفیق ہو،
کچھ مال خرچ کر کے وہ ثواب بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایصال کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ سید اویس قادری نے سوال کیا ہے کہ رمضان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا وہ بلا حساب کتاب جنت میں جاتا ہے؟ جی ہاں، رمضان المبارک کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والے کو سوالات نکیرین سے نجات مل جاتی ہے، خبر کے سوالات نہیں کیے جاتے۔ جس طرح جمعے کے دن یا رات میں مرنے والے کے لیے خبر کے سوالات معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک میں مرنے والے کے لیے بھی خبر میں عذاب نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں مرنے والے بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ ایک مرتبہ معاف کر دینے کے بعد پھر وہ دوبارہ پکڑ نہیں فرماتا۔ جب کوئی رمضان میں مرتا ہے تو اس پر عذاب خبر نہیں ہوتا، اور خبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہ منزل اگر آسان ہو گئی تو سمجھ جائیے کہ بقیہ منزلیں خود بخود آسان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ آج چھوڑ دے پھر کل پکڑے، ایک مرتبہ معاف کر دے پھر واپس پکڑ لے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر اس کی رحمت پھر کبھی اس کی پکڑ نہیں فرماتی۔ جب عذاب خبر سے بچ گیا، مطلب ہے کہ عذاب سے خبر میں بچ گیا، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ عذاب سے محفوظ معمون ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان مبارک کی برکتوں میں سے یہ بات بھی شامل ہے۔ سید زاہد نے سوال کیا ہے کہ کرونا پازیٹیو کیس کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ روزہ چھوڑنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور بیماری اس درجے میں ہو کہ روزہ رکھنے سے نقصان پہنچتا ہو، اور یہ بات کسی مسلمان طبیب کے بتانے سے طے پائی ہو، کسی مسلمان طبیب نے یہ بات کہی ہو کہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں فی الوقت روزہ چھوڑ کے بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اب کرونا پازیٹیو ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ بیماری کس درجے میں ہے۔ اگر بالکل ہلکا پھلکا بخار ہے اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے روزہ رکھنے میں، تو بہرحال روزہ فرض ہے۔ جب تک روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو، یا کم از کم اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے میں یا دوا استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھے گی۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ ان بیماریوں میں اگر دوا وقت بہ وقت استعمال نہ کی جائے تو مرض کے بڑھنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو ہلاکت کا خوف ہو، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر وقت کی پابندی کے ساتھ ٹائم بائی ٹائم دوا استعمال کرنا اس طرح ضروری ہو کہ دوا استعمال نہ کی جائے، روزہ رکھا جائے اور روزے میں دوا استعمال نہ کی جائے تو مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورت میں البتہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان طبیب نے یہ بات کہی ہو کہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہے۔ ویسے یہاں پر ایک اور بات بھی میں اضافہ کروں گا اس سوال کے جواب میں، کہ چاہے وہ کورونا کا پیشنٹ ہو یا کوئی مریض ہو، اگر اس کو دوا پہنچانا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے بھی ایک شکل ہے۔ اگر انجیکشن کے ذریعے دوا پہنچائی جا سک رہی ہے، اور انجیکشن کے ذریعے اگر دوا پہنچا دی جائے تو پھر روزہ رکھنا ممکن ہے، تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور دوا منہ کے راستے سے لینے کے بجائے انجیکشن کے ذریعے دوا لی جا سکتی ہے۔ مریض اگر انجیکشن کے ذریعے دوا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے بھی آج ہم یہ ٹاپک آپ کے سامنے عرض کرنے والے ہی ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو چیزیں براہ راست معدے میں یا دماغ میں اگر کوئی چیز براہ راست نہیں پہنچتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے، یا دوا وغیرہ ہے اگر تو کان کے راستے سے، پانی ہے تو کان کے راستے سے نہیں پہنچتا، دوا وغیرہ ہے تو کان کے راستے سے، یا پھر مخصوص مقام سے اگر دوا وغیرہ دی جائے یا پانی وہاں سے استنجا وغیرہ میں اگر اس قدر زیادہ مبالغہ کیا جائے کہ پانی وہاں سے داخل ہو رہا ہو تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر دوا براہ راست معدے میں داخل ہو رہی ہو یا دماغ میں داخل ہو رہی ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن جو لگوایا جاتا ہے اس سے براہ راست معدے میں دوا داخل نہیں ہوتی، رگ کے ذریعے داخل ہوتی ہے، جیسا کہ مسامات میں سے پانی تو ہاتھ دھونے وضو کرنے کے موقع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ سرما آنکھوں میں لگاتے ہیں تو سرما اندر اترتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر تیل میں لگاتے ہیں، داڑھی میں لگاتے ہیں، یا جسم پر بھی اگر لگایا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال اگر کوئی کرونا پازیٹیو کیس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ مسلمان طبیب نے کہا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے کمزوری کی وجہ سے، یا اگر اس وجہ سے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے کہ ٹائم بائی ٹائم دوا لینا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں یہ کوشش کی جائے کہ انجیکشن کے ذریعے اگر دوا لینا ممکن ہو تو پھر روزہ رکھا جائے اور انجیکشن کے ذریعے دوا بھی لے سکتے ہیں۔ مریض اگر انجیکشن کے ذریعے دوا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔
خادری نصرت جہاں نے سوال کیا ہے کیا نماز فجر اور عصر میں سجدے میں جا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کہ سجدے میں جا کر جو دعا کرنے کا طریقہ ہے نماز فجر اور نماز عصر میں، سجدہ جو در حقیقت سجدہ ہوتا ہے، ایک تو نماز کا سجدہ ہوتا ہے، نماز کے سجدے کے علاوہ ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت کی، قرآن مجید کی ایسی آیت تلاوت کی کہ جس سے سجدہ واجب ہوتا ہے اور سجدہ کیا جائے، اس میں یعنی مطلب ہے کہ خارج نماز ہے وہ، باوضو قبلے کی طرف پاک لباس کے ساتھ پاک مقام پر کھڑے ہو کر سجدے تلاوت کی نیت سے تکبیر کے ساتھ سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر واپس اٹھ جائیں، تو اس طرح سجدے تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سجدے تلاوت کے علاوہ ایک اور سجدہ بھی ہے، وہ سجدہ ہوتا ہے سجدہ شکر۔ سجدہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہو اور اس نعمت کے ملنے کی وجہ سے، اس نعمت کے حصول کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے کامل، شکر ادا کرنے کے لیے بجائے ایک سجدہ کرنے کے 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی پڑھے، یہ کامل طریقہ ہے۔ یا پھر اس کا ایک شارٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ شکر کیا جاتا ہے، یعنی کسی نعمت کے حصول پر، کسی نعمت کے ملنے کی خوشی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا جائے تو اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ اب ان 2 سجدوں کے علاوہ سجدے میں جا کر جو دعا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ایسا سجدہ عام طور پر شریعت میں متعارف تو نہیں ہے، البتہ بعض صوفیاء کے پاس یہ بات منقول ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگی جا سکتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ باقاعدہ حالت سجدہ میں دعا کی جا سکتی ہے۔ البتہ شریعت میں جو بات وارد ہوئی ہے منقول ہے وہ یہ ہے کہ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں البتہ دعا کی جا سکتی ہے، نفل نماز میں، فرض نمازوں میں نہیں۔ البتہ اب عام طور پر فقہ میں تو ایسی مثال عام طور پہ تو نہیں ملتی کہ سجدے میں جا کے دعا کی جائے، لیکن بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ خارج نماز بھی سجدے میں جا کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے سلسلے میں سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے سلسلے میں استخارہ قادریہ کیا جاتا ہے، ایک مخصوص طریقہ سکھایا گیا ہے استخارے کا، وہ پوری تفصیل میں گئے بغیر ٹو دی پوائنٹ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد، نماز ختم ہو جانے کے بعد استخارے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، باقاعدہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ استغفر من اللہ العزیز الحکیم پڑھتے ہیں، اور پھر سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استخارے کی دعا کرتے ہیں، بقیہ طریقہ وہ جو بھی ہے بہرحال تو صوفیاء سے منقول ہے۔ تو بہرحال اب رہی بات کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ کرنے کا یہاں پر مسئلہ ہے، تو بات دراصل یہ ہے کہ جس موقع پر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے اس موقع پر سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کرنا بھی مکروہ ہے۔ جیسا مثال کے طور پر فجر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اور عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب کا وقت ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب آپ نے عصر کی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، عصر کا وقت آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، عصر کا وقت آ گیا آپ نفل نماز پڑھیے، سجدہ تلاوت کیجیے، سجدہ شکر کیجیے، لیکن جب عصر کی نماز کا وقت آ جانے کے بعد آپ نے عصر کی فرض نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ایسے موقع پر سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کو بھی موقوف کیا جائے، بعد میں کیا جائے، بعد میں کرنا چاہیے سجدہ تلاوت بھی اور سجدہ شکر بھی۔ اسما نے سوال کیا ہے کہ قرآن خوانی کے بارے میں کچھ بتائیے کہ مرحوم کو کیسے بخشیں۔ قرآن خوانی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اہل سنت و جماعت کے پاس یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، نفل کام، چاہے وہ عبادت مالی ہو یا بدنی ہو یا زبان سے پڑھے جانے والے ذکر اذکار تسبیح تلاوت وغیرہ ہوں، ذکر 3 طرح سے کیا جاتا ہے، یا زبان سے یا پھر مال کے ذریعے یا اعضاء و جوارح کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا تو اعضاء و جوارح اس میں شامل ہے، یا 2 رکعت نفل نماز پڑھی، ظاہر سی بات ہے کہ جھک رہا ہے، رکوع میں قیام کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اعضاء و جوارح شامل ہوئے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء و جوارح جسم شامل نہیں ہوتا، صرف زبان سے ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، تو ذکر لسانی بھی ہوتا ہے اور بدنی بھی ہوتا ہے عبادت، اور اس کے علاوہ مالی بھی۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ بالکل واضح موقف ہے بغیر کسی شک شبے اور بغیر کسی اختلاف کے کہ نفل عبادت چاہے وہ زبان سے کیے جانے والے ذکر اذکار تلاوت قرآن وغیرہ ہو یا اعضاء و جوارح کے ذریعے کیا جانے والا نفل کام، کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہو کے، عمرہ ہو کے،
नफिल नमाज हो, या फिर माल के ज़रिए, यानी मतलब है किसी भी अच्छे काम में माल खर्च किया जाए, किसी भी नफिल काम में, अच्छे काम में, मुस्ताहब काम में माल खर्च किया जाए, तो वो जो सवाब मिलता है वो सवाब मरहूमिन को पहुंचाया जा सकता है। यानी एक आदमी के नफिल काम का सवाब दूसरे आदमी को पहुंचता है। ये बात अहले सुन्नत व जमात के पास मुत्तफ़क़ा साबित शुदा है बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के। उसका तरीक़ा क्या है? तो अगर आपने नियत कर ली तो सवाब पहुँच गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के इरादों से बाखबर है। अगर किसी ने कुरान मजीद की तिलावत की, या वो ज़िक्र अज़कार किए, या माल किसी मुक़ाम पर ख़र्च किया और दिल में इरादा हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा दे, तो परवरदिगार आलम दिल के इरादे से बाखबर है, इस तरह इसाले सवाब हो जाता है। लेकिन उसमें बेहतर यह है कि नीयत के साथ ज़बान से कलिमात भी अदा किए जाएँ, दिल और ज़बान को अगर जमा कर लिया जाए तो और बेहतर है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि ऐ परवरदिगार, ये जो कुछ पढ़ा गया है उसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा दे। और पहुँचाने के लिए ये भी तरीक़ा है कि किसी एक आदमी को पहुँचाने के बजाय पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो सवाब नज़र किया जाए, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम को, जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात को सवाब पहुँचाकर साथ में जिसको सवाब पहुँचाना है उनके लिए अलग से दुआ करें। तो इस तरह सबको पूरा सवाब मिलता है। आप इस तरह दुआ कर सकते हैं। अगर अरबी में करना है तो इस तरह दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा औसिल सवाब हाज़िहिल क़िराअति इला सय्यिदिना रसूलिल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलाम व इला जमीइ इख़वानिहि मिनन नबिय्यीन वल मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम व इला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इला जमीइ उम्मतिहि व इला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात खुसूसन मिनहुम इला, जिनके नाम से फातिहा उनका नाम आप ले सकते हैं। या उर्दू में इस तरह दुआ कीजिए कि अल्लाह, ये जो कुछ पढ़ा गया है इसमें गलतियाँ हुई हो तो माफ़ फरमा, जो सही पढ़ा गया है उसको अपने फजल व करम से कबूल फरमाकर इसका सवाब हुज़ूर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को पहुँचा, तमाम अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम को, सरकार के आलो असहाब को, आपकी उम्मत के औलिया को, आपकी पूरी उम्मत को, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों को इसका सवाब पहुँचा। बिलखुसूस जिनके नाम से सवाब पहुँचाना है उनका नाम लें। और अगर सलासिल तरीक़त से वाबस्ता हों तो अपने सिलसिले के बुज़ुर्गों का नाम लें। सिलसिले ख़ादरिया में दाखिल हों तो हुज़ूर बड़े पीर सरकार का नाम फातिहा में ज़रूर लें। सैयद मुस्तफ़ा अली ख़ादरी ने सवाल किया है कि फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ते वक्त एक रकत मिली और बाकी रकत पढ़ते वक्त अगर कुछ गलती हो तो क्या सजदे सहू करना पड़ेगा? जी हाँ, करना पड़ेगा। फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे थे, इमाम के सलाम फिरने के बाद अब मुख्तदी की जो बखिया नमाज मुख्तदी अदा कर रहा था उसमें गलती हुई, तो ऐसी सूरत में अगर वो गलती इस काबिल है कि उस पर सजदे सहू किया जाए तो ऐसी सूरत में सजदे सहू किया जाए, करना चाहिए, सजदे सहू वाजिब है। सैयद उवैस ख़ादरी ने सवाल किया है कि सैयदा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के तक़वा और आपकी परहेज़गारी के बारे में कुछ बताएं। सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के तक़वा और आपकी परहेज़गारी के बारे में ज़्यादा अर्ज़ किए बग़ैर एक बात मैं ऐसी अर्ज़ करूँगा कि उसमें वो तमाम तफ़सीलात शामिल हो जाएंगी। सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान सैयदतुना बीबी आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि चाल चलन में, उठने बैठने में, अखलाक़ व आदात में सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा से बढ़कर कोई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे न थे। उठने बैठने में, चाल चलन में, रफ्तार व गुफ्तार में, बातचीत करने के अंदाज़ में, उठने बैठने के अंदाज़ में, चलने फिरने के अंदाज़ में, यानी मतलब है कि हर एतबार से सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब चाल चलन में, रफ्तार व गुफ्तार में, उठने बैठने में आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर हैं, तो तक़वा व तहारत में भी आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर हैं। इस मुक़ाम पे मुझे पहुँच के आप कहने दीजिए कि जिस तरह रफ्तार व गुफ्तार में, चाल चलन में, उठने बैठने में, बातचीत में कोई सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा से बढ़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे न था, इस मुक़ाम पे आप मुझे कहने दीजिए कि तक़वा व तहारत के मामले में भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत में सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा से बढ़कर कोई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे न था। सैयद उवैस ख़ादरी ने सवाल किया है कि अगर नमाज की आखिरी रकत में शामिल हों तो बाकी रकतें कैसे अदा करें? आप मस्जिद में पहुँचे इस हाल में कि इमाम आखिरी रकत पढ़ रहा था और इमाम के साथ आखिरी रकत मिल गई, अब बखिया रकतों की तकमील किस तरह की जाए? तो बखिया रकतों की तकमील करने का तरीक़ा यह है कि पहले इमाम के साथ जब इमाम सलाम फेर दे उसके बाद आप उठकर खड़े हो जाएं। इमाम के सलाम फिरने के बाद अब देखा जाएगा कि कितनी रकतें आपकी छूटी हैं। अगर 2 रकत वाली नमाज़ थी तो ज़ाहिर सी बात है कि 1 रकत छूटी, एक तो मिल गई, तो
سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور پہلی رکعت آپ کی چھوٹی تھی، امام کے ساتھ آپ نے دوسری رکعت پڑھی، چنانچہ پہلی رکعت سمجھ کے اس چھوٹنے والی رکعت کو آپ ادا کریں۔ اس کا طریقہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھیں باقاعدہ، پھر تعوذ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر ضم سورہ بھی کریں، کیونکہ امام کے ساتھ آپ کی پہلی رکعت چھوٹی تھی۔ یہ 2 رکعت والی نماز میں ہے۔ اب 3 یا 4 رکعت والی نماز اگر ہے تو اس میں بالکل ذرا غور سے آپ سنیے، 2 طریقے بالکل الگ الگ ہیں اس میں۔ اکثر جو لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، 2 الگ الگ مسئلے ہیں، اس کو ایک ساتھ ملا کر حیرت میں نہ پڑیں، 2 مسئلے بالکل الگ الگ ہیں۔ پہلا مسئلہ، اب دوسرے مسئلے کی طرف توجہ ہی مت کیجیے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رکعتیں چھوٹی تھیں آپ دیکھیں گے کہ امام کے ساتھ کون سی رکعتیں چھوٹی تھی۔ اب آخری رکعت ملی تو مطلب مغرب کی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں امام کے ساتھ، یا ظہر یا عصر یا عشاء ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شروع کے 3 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں۔ تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آخری رکعت کی تکمیل کریں، جب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے پہلی رکعت کو ادا کریں، یعنی مطلب کہ اس میں ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ کریں۔ پھر جب دوسری رکعت پڑھیں تو اس کو دوسری سمجھ کے پڑھیں، ظاہر سی بات ہے کہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی، ضم سورہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آخری میں تیسری رکعت پڑھیں تو اس کو تیسری رکعت سمجھ کے پڑھیں، اس میں ثنا بھی نہ پڑھیں، ضم سورہ بھی نہ کریں، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یہ ایک مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، اس کو غور سے آپ سن لیجیے۔ ایک بات ہوگی کہ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ پہلی رکعت پڑھیں گے تو آپ کی پہلی رکعت آپ ادا کریں گے، پھر دوسری پڑھیں گے تو آپ کی دوسری رکعت، مطلب پہلی میں ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ضم سورہ، دوسری میں ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے ضم سورہ پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ نہیں کریں گے۔ ایک مسئلہ بالکل واضح طور پہ آپ یہ سمجھ جائیے، الگ ہوگی بات۔ اب ایک دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ ملا کے سنیے، ایک دوسری بات کہ جب آپ قاعدے میں بیٹھنے کا جب لحاظ رکھیں تو اس میں یہ نہ سمجھیں کہ پہلی رکعت پڑھ کے میں کیسے بیٹھوں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے لیے صرف یہ طریقہ ہے کہ امام کے ساتھ 1 رکعت ملی تھی آپ کو، اس کا سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے پہلی رکعت ادا کی، اگرچہ کہ آپ کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت تھی، لیکن امام کے ساتھ کی رکعت ملا کر 2 رکعت ہو گئیں، تو قاعدہ اس کے بعد کر لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ پہلی رکعت کے بعد میں قاعدہ کیسے کروں۔ خیرت کرنے میں ایک کے بعد دیگر رکعتوں کو ادا کرنا ہے، لیکن قاعدہ کرنے میں امام کے ساتھ کی رکعت کو ملا کر گنتی لگائی جائے قاعدہ کرنے میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ قاعدہ کرنے میں یہ دیکھیں کہ اب وہ جو رکعت آپ نے پڑھی، جو بھی پڑھی، امام کے ساتھ 1 رکعت مل گئی تھی، جب آپ نے 1 رکعت اور پڑھ لی تو 2 رکعت سمجھ کے اس پہ قاعدہ کر لیں۔ پھر جب 1 رکعت اور پڑھیں تو مغرب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخری رکعت پہ بیٹھنا ہی، اگر ظہر یا عصر یا عشاء ہے تو اس کے بعد نہ بیٹھیں بلکہ اور 1 رکعت کے بعد بیٹھیں، یعنی امام کے ساتھ ملا کے جو رکعتیں ہو رہی ہیں ان کا لحاظ کر کے قاعدہ کریں۔ کاشف پاشا نے گلبرگہ شریف سے، ہمارے بھائی کاشف پاشا نے سوال کیا ہے کہ رمضان میں کوئی ایسی عبادت جو حضرت بڑے پیر خاص طور پہ کیا کرتے ہوں اس کا تذکرہ کیجئے۔ تو جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس میں تمام لوگوں کے لیے تو رہنمائی ہی ہے، ہم جیسے قادری غلاموں، قادری فقیروں کے لیے یہ بات بڑی باعث سعادت ہوگی۔ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں میں رمضان ہو کہ غیر رمضان قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور پہ اہتمام ہوتا تھا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور نماز میں، رات کی نماز میں زیادہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رات میں جب نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ رات میں جو قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ رکعتوں کو لمبی کیا جائے۔ جب رکعتوں کو لمبی کرتے ہیں تو اس میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، حالت قیام نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول مبارک تھا، رمضان ہو کہ غیر رمضان رات میں قرآن مجید کی آپ تلاوت بکثرت فرمایا کرتے، اور 15 سال تو آپ کی زندگی میں ایسے گزرے کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر آپ نے قرآن مجید کی مکمل تلاوت فرمائی۔ 20 رکعت تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ 2 رکعتوں پر بیچ بیچ میں قیام ہوتا ہے، 4 رکعتوں پہ وقفہ ہوتا ہے، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا یہ حال، 1 دن 2 دن 3 دن نہیں بلکہ بلا ناغہ 15 سال تک آپ نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو اب رمضان میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاص عبادت تھی اس پر اگر کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تو ہمت کے مطابق بات ہے، بڑے پیر کی بڑی ہمت ہے، ہر کسی میں اتنی ہمت تو نہیں ہوتی کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر مکمل قرآن پڑھے یا پوری رات عشاء کے وضو سے فجر تک گزار دے۔ لیکن جو چیز پورے طور پہ حاصل نہیں کی جا سکتی تو اس سے برکت تو حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کیا ہے؟ وہی ہے جو آپ کے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تعلیم فرمائی، دن کو سیام، رات کو قیام۔ یہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعلیم ہے رمضان المبارک میں، اور یہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی
عبادتوں کا طریقہ رہا. خاص طور پر رمضان المبارک میں نماز تراویح بپابندی ادا کی جائے. رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھنے کے بعد سب سے اہم اگر کوئی عبادت ہے تو نماز تراویح ہے. محمد ظہور علی قادری نے سوال کیا ہے کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں مسواک بالکل کر سکتے ہیں. سوکھی مسواک بھی کر سکتے ہیں، کچی مسواک بھی کر سکتے ہیں، صبح کو بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں. روزے میں مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے. حالت روزہ میں بھی مسواک کرنا ویسے ہی سنت ہے جیسے کہ عام دنوں میں سنت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے. یہ عام طور پر لوگوں کو ایک سوال اس لیے بھی آتا ہے ذہن میں کہ روزے کی حالت میں منجن وغیرہ استعمال کرنا، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنا مکروہ ہے حالت روزہ میں. تو اس کی طرف قیاس کیا جاتا ہے کہ مسواک کا حکم کیا ہے، لیکن مسواک کا حکم الگ ہے. مسواک کے علاوہ کوئی بھی چیز جس میں ٹیسٹ ہو، ذائقہ ہو، وہ منہ میں رکھنا یقیناً مکروہ ہے. حلق میں اگر اترے تو وضو تو روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے. اگر حلق میں نہیں بھی اترتی ہے وہ چیز، اگر کوئی اتنے احتیاط سے ٹوتھ پیسٹ لگا رہا ہے حالت روزہ میں کہ حلق میں نہیں اتر رہا ہے اور سامنے کا سامنے دانتوں کو لگا کے کلی کر رہا ہے، تب بھی مکروہ تو ضرور ہے. کوئی ایسی چیز کے جس میں ذائقہ ہو، حلق کے نیچے اگر وہ چیز نہیں بھی اتر رہی ہو تب بھی وہ مکروہ ہے. تو بہرحال مسواک کے لیے ایسا حکم نہیں، مسواک کرنا سنت ہے. روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے. سید اسرار حسین نے سوال کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی شادی کے بارے میں کچھ بتائیے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شادی کے بارے میں، ان کے عقد نکاح کے بارے میں دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہر کسی کا نکاح زمین پہ ہوتا ہے، لیکن علی اور فاطمہ کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پہلے کیا. یہ شادی آسمانوں پہ ہوئی اور بعد میں زمین پر ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ رب العزت نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو پہلے سے ہی منتخب فرمایا تھا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے رشتوں کے لیے پیامات آئے تو آپ سن کر خاموش رہ گئے. ایک پیام آیا آپ خاموش رہ گئے، دوسرا پیام آیا آپ خاموش رہ گئے، تیسرا پیام آیا آپ خاموش رہ گئے. اور جب مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے پیام بھیجا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پیام کو قبول فرما کر گویا دکھایا دنیا کو کہ علی کو فاطمہ کے لیے پیدا کیا گیا اور فاطمہ کو علی کے لیے پیدا کیا گیا. سید اویس قادری نے سوال کیا ہے کہ بڑے پیر سرکار کے کچھ خاص وظائف بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہو سکے تو سرکار بڑے پیر کے کچھ خاص وظائف کل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. فی الوقت جو سب سے اہم ترین وظیفہ ہے ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہمارے سلسلہ قادری عالیہ میں جس کو سلطان الاذکار کہا گیا ہے، افضل ترین ذکر کہا گیا ہے، جس کو سلسلہ قادریہ میں سلطان الاذکار کہتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کے جد کریم نبی الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو افضل الذکر کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ. رمضان ہو کہ غیر رمضان، ہر حالت میں سلسلہ قادری عالیہ کے اذکار میں سرکار غوث پاک کے تعلیم فرمودہ اذکار میں سب سے اہم ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ سرکار غوث پاک سے اور بہت سارے وظائف منقول ہیں. یا خاص طور پر جو ہمارے سلسلہ قادری عالیہ کے وابستگان ہیں ان کے لیے ایک بات یہاں پہ اور بھی مرض کروں گا کہ اگر کوئی درود شریف کے ورد کا مشغلہ رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے تو سرکار بڑے پیر کا ترتیب کردہ ایک مجموعہ درود شریف ہے جس کا نام ہے بشائر الخیرات. آج کل تو انٹرنیٹ پر بہت آسانی سے اویلیبل ہے. ایک مجموعہ سرکار بڑے پیر حضور غوث اعظم دستگیر دو عالم قطب بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیا جس کا نام آپ نے رکھا بشائر الخیرات. اگر ہو سکے تو اس کا بھی ورد کر لیجئے. بشائر الخیرات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک جملہ درود کا آتا ہے تو درمیان میں کئی جملے اس سے جڑ کے قرآن مجید کی آیتوں کے شامل ہوتے ہیں. یعنی بیک وقت وہ ایسا درود ہے کہ ادھر سے درود پڑھا جاتا ہے، ادھر سے قرآن مجید کی کئی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. ربانی قادری نے سوال کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور اشراق کی نماز سے پہلے کیا ذکر کرنا بہتر ہے؟ تو فجر کی نماز کے بعد، اشراق کی نماز سے پہلے جب مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر پہ جس مقام پر بھی، تو ان اذکار میں کچھ بھی ذکر کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن کے علاوہ دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں. وہ ذکر کرنے والے کی مرضی پہ منحصر ہے کہ آپ جو ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور فی الوقت ہم مشورتاً یہ بول سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ چاہے تو آپ
استغفر اللہ کا ورد کیجئے اور درود شریف کا ورد کیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے۔ چاہے تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سمندر کا پانی آ کر جب کنارے سے ٹکراتا ہے تو جو جھاگ، جو کف نکلتا ہے، یہ اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک کتنی بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ اگر پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں اگر روزانہ یہ وظیفہ بنایا جائے۔ ویسے اوراد وظائف کی جب بات آ رہی تو سب سے پہلے 3 چیزیں اوراد وظائف کی جان ہے، سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو پریفرنس دے کر پھر اس کے بعد بقیہ وظائف کرنا چاہیے۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز ہے استغفار۔ آپ چاہیں تو اس کے مکمل جملے بھی پڑھ سکتے ہیں یا چاہے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر کہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا وظیفہ جو اہم ترین وظیفہ ہے وہ ہے درود شریف۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے صدقے میں اور اس وظیفے کی برکت سے بقیہ پورے وظائف قبول ہوتے ہیں۔ ہر وظیفے کو منزل تک لگانے والا وظیفہ، اور ہر وظیفہ جس وظیفے کے صدقے میں قبول ہوتا ہے، جس وظیفے کے وسیلے سے قبول ہوتا ہے، وہ وسیلہ درود شریف ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ آج ڈسکس کریں، لیکن چونکہ آدھے گھنٹے کا جو ہمارا وقت کا اندازہ تھا پورا ہو رہا ہے، تو اس سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سمجھ کچھ رہے ہیں، ہو کچھ رہا ہے۔ 2-3 دن سے سوالات اور بچے ہوئے ہیں، پھر بھی دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی ہے ہم اس کو لکھ کے رکھیں گے، آج نہیں تو کل۔ ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں، ابھی بقیہ 26-27 دن باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، یا پھر اگر سوالات کی کثرت ہو، اگر زیادہ جمع ہو گئے تو آخری عشرے میں آدھے گھنٹے کی جگہ 1 گھنٹہ کر کے بھی اس سلسلے کو ہم تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بہرحال جو سوالات آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس جمع ہیں، چھوٹنے کا سوال نہیں ہے۔ پہلے جو سوالات کیے گئے ہیں وہ ہمارے پاس نوٹ ہیں، جمع ہیں، آج نہیں تو کل ہم ان کے جوابات دیں گے۔ اور آج کے پروگرام کی تکمیل کرتے کرتے ایک اہم ترین اعلان کیا جاتا ہے، ایک اہم ترین اعلان سماعت کیجیے۔ ہم اپنے تمام سامعین، ہمارے تمام ناظرین سے بطور خاص یہ التماس کرتے ہیں کہ غور سے اعلان سماعت کیجیے۔ اعلان یہ ہے کہ کل سے ہمارا یہ آن لائن پروگرام فیس بک پر نشر ہونے کے بجائے یوٹیوب پر نشر ہوگا۔ قادریہ آرگنائزیشن کے نام سے فیس بک پہ جو پروگرام 3 دن سے ریلے ہو رہا تھا، کل سے وہ پروگرام یوٹیوب چینل قادریہ آرگنائزیشن پر ریلے ہوگا۔ ہم اپنے تمام سامعین سے، ہمارے تمام ناظرین سے التماس کرتے ہیں کہ کل سے فیس بک کے بجائے یوٹیوب پہ آپ آئیں، اور رات کے 11 بجے کے بعد یوٹیوب پر آ کر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے بارگاہ سرکار لاؤبالی کا آفیشیل یوٹیوب چینل قادریہ آرگنائزیشن انڈیا۔ تو قادریہ آرگنائزیشن انڈیا کے چینل پر یوٹیوب پر کل سے پروگرام ریلے کیا جائے گا۔ تو کل سے بجائے فیس بک پر آنے کے یوٹیوب پر تشریف لائیں، ہمارے چینل پر وزٹ کریں، قادریہ آرگنائزیشن انڈیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل رہی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ختم رمضان المبارک تک اس مبارک پروگرام کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ان تمام سامعین کو، ناظرین کو جو ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، دنیا کی آخرت کی کامیابیاں، ترقیاں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے صدقے میں نصیب فرمائے۔ آپ تمام پر، ہم تمام پر اللہ رب العزت سیدہ کائنات شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے صدقہ و طفیل، آپ کی آل اولاد کے صدقہ و طفیل رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ جن لوگوں نے سوال کیا ان سب کے سوال کا، سلام کا ایک ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول،
منو دست و دامان آل رسول الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.